کس کے ساتھ کیسا کلام عمل کرنا چاہیے، کس کے ساتھ کیسے بولنا چاہیے۔ حفظ مراتب، حفظ مراتب، مرتبے کے لحاظ سے خیال رکھیں، مرتبے کے لحاظ سے خیال کیجیے، مرتبے کے لحاظ سے گفتگو کیجیے، مرتبے کے لحاظ سے نشست و برخاست کیجیے۔ یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں اپنے کرم سے مسلمان بنایا، بالکل سچ ہے، الحمدللہ۔ جتنا اس کے اوپر شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم۔ یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ ہماری زبان وہ شکر ادا نہیں کر پاتی جیسے کما حق ہو تیرا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مسلمان کا احترام، ادب و احترام جو ہے، اس کا اکرام کرنا، اس کا خیال رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور مسلمانوں کو جو ہے وہ اہمیت دینی چاہیے، ایمان والوں کو اہمیت دینی چاہیے۔ معاشرے میں آج کل جس کے پاس جناب پیسہ ہے بس وہی اہمیت کا حامل ہے۔ جناب فلاں بندہ ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، اور جناب والا وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کسی اور مسلک سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کو جناب آؤ بھگت ہو رہی ہے، اس کی آؤ منزلت ہو رہی ہے، اس کی آؤ بھگت ہو رہی ہے، اس کی جو ہے نا باہر اس کو جو ہے نا وہ جو ہے پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس مسلمان دیکھیں، اگر مسلمان غریب ہی ہے نا، غریب سے غریب مسلمان ہے، تو خدا کی قسم ایک ایسا شخص جس کے اکاؤنٹ کے اندر کائنات کی دولت ہو، کائنات کی دولت ہو، بالکل یوں سمجھنے کہ جناب اس سے بڑا بندہ، رچ مین کوئی بھی نہیں ہے، ایک اور اس کے پاس ایمان نہیں ہے، خدا کی قسم ایک جھونپڑی میں سونے والا مسلمان اس سے کروڑ درجے بہتر ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس وہ دولت ہے جو اس کے پاس اس کے پاس جو دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے، اور ایمان کی دولت سب سے قیمتی دولت ہے۔ خیر ہمیں حوصلہ افزائی جوئی کرنی چاہیے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ۔ اس سے مراتب کسی انسان کے مرتبے کے لحاظ تو کہتے ہیں حفظ مراتب، خیال رکھنا۔ جس شخص کو اللہ پاک نے کسی مقام اور مرتبے یا منصب سے نوازا ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ کوئی عالم دین ہے، سید زادہ ہے، سلطان اسلام ہے، تو اس کا اکرام اور احترام دوسروں سے بڑھ کر، دوسرے افراد ہیں ان سے بڑھ کر۔ حضرت علامہ ابو سعید خادمی حنفی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، عزت و تکریم آدمی کی غذا ہے، عزت و تکریم، ادب و لحاظ، عزت و تکریم، کسی دوسرے مسلمان کا لحاظ رکھنا، اس کو مان دینا، یہ فرمایا کہ یہ آدمی کی غذا ہے، اور مخلوق میں جو اللہ پاک کی تدبیر ہے اس کا خیال نہ رکھنے والے کا معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو مقام و مرتبہ عطا کیا، عالم دین ہے، اوپر سے سید زادہ بھی ہے، اور عالم دین ہے ماشاءاللہ، وہ مسئلہ کے اعلیٰ سنی صحیح عقیدہ اس کا اچھا ہے۔ یاد رکھیں عالم ہونا بڑی بات نہیں ہے، ہاں عالم ہونے کے ساتھ ساتھ عقیدہ اس کا خوش عقیدہ ہونا یہ بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے تو بارے میں تو یوں کہیں کہ لیکن یاد رکھیں انسان کے لیے مسلمان ہونا اور مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے عقیدہ اس کا درست ہونا۔ اللہ اکبر، عقیدہ درست ہے، عالم دین ہے، سید زادہ ہے، بہت بہترین، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر بہت بڑا مقام عطا کیا ہے۔ پھر اولیاء کرام ہے، اللہ اکبر، پھر اولیاء کاملین میں پھر جیسے غوث الورا کی شان ہے، اللہ اکبر، پھر غوث الورا اولیاء کاملین میں پھر اوپر آپ چڑھتے جائیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان ہے، علیہم الرضوان، ان کا ادب و اکرام، ان کا اکرام کرنا، ان کا جو ہے نا وہ ہر درجہ احترام کرنا
یہ اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اللہ پاک نے اپنے بندوں کی امیری، غریبی، ذلت، عزت و ذلت، بلندی اور پستی کے احوال کی تدبیر فرمائی کہ تاکہ تمہاری جانچ ہو تمہیں کون زیادہ اچھی طریقے سے اچھی طرح سے شکر ادا کرتا ہے، اچھے طریقے سے شکر بجا لاتا ہے. تو جب کسی شخص نے بندے کو اس مقام پر نہیں رکھا جس مقام پر اللہ نے دیا، وہ مقام اللہ نے جو مقام دیا اس مقام پر نہیں رکھتا اور اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آتا، تو اس بندے نے توہین کی، اس پر ظلم کیا اور تدبیر الہی میں اللہ پاک کی نہ مانی. لہذا جب تم نشست و برخاست میں کوئی اور چیز لینے دینے میں باعزت آدمی اور کم حیثیت آدمی کے ساتھ یکساں پیش آتے ہو، امیر و غریب کا کچھ لحاظ نہیں کرتے، تو تم معاملات کو سدھارنے سے زیادہ بگاڑ دو گے. کیونکہ جب تم نے مالدار کو دور جگہ دے دی یا اس کے تحفے کو ٹھکرا دیا تو اس کے دل میں تمہارے لیے دشمنی جو ہے وہ بیٹھ جائے گی. اور یوں ہی اگر تم عام عوام جیسا معاملہ حکمرانوں کے ساتھ کرو گے تو خود کو اپنے ہاتھوں مصیبت اور آزمائش میں ڈال دو گے. امت کے لیے اخلاقی خوبیوں کو تمام اور کمال تک پہنچانے والے، جہالت کے اندھیرے دور کرنے والے، گناہوں اور معاشرتی برائیوں کی پہچان بتانے والے، سلیقہ، شعار زندگی اور مہذب معاشرے کی بنیاد ڈالنے والے کریم، رحیم، شفیق، مہربان آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حفظ مراتب کی بھی خوب تعلیم ارشاد فرمائی. اپنے قول و عمل سے لوگوں کے مقام و مرتبے کا خیال رکھنے کا بھرپور درس ارشاد فرمایا. یہاں چند احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. حضرت میمون بن ابو شبیب کہہ لیں رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ مفسرہ متقیہ مجتہدہ محدثہ عالمہ فاضلہ عارفہ مجتہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ہاں ایک سائل آیا تو آپ نے اسے روٹی کا ایک ٹکڑا عطا کر دیا اور ایک اچھے کپڑے اور وہ کر دیا ٹکڑا عطا فرما دیا. ایک اور اچھے کپڑوں والا اور اچھی وضاحت والا شخص آیا تو آپ نے اسے بٹھا کر کھانا کھلایا. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ مفسرہ متقیہ مجتہدہ محدثہ عالمہ عارفہ فاضلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو بیان فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انزل الناس منازلہم، انزل الناس الف زبر نون انزل الناس منازلہم، یعنی لوگوں سے ان کے مرتبے اور حیثیت کے مطابق برتاؤ کرو. حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ القوی حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں مرتبے کے مطابق ہر ایک کی عزت کا خیال رکھو اور نیکوکاری، علم و شرف جیسی اچھی خصلتوں اور بری عادتوں یعنی بدعمالی، جہالت، گھٹیا پن وغیرہ کے اعتبار سے لوگوں کی جو کیفیت و حالت ہو اس کے مطابق ان کے ساتھ برتاؤ رکھو. اس حدیث پاک میں حاکموں اور عام عوام سب کو خطاب ہے. امام عسکری نے اس حدیث کو حکمتوں اور مثالوں میں سے شمار فرمایا اور یہ ان آداب اور اخلاقی خوبیوں میں سے ہے جو پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائے ہیں. یعنی لوگوں کے حقوق پوری طرح ادا کرنا، علماء کرام اور اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی تعظیم کرنا، بوڑھوں کا اکرام کرنا، بڑوں کو عزت دینا. اچھا یہاں پر ہم یہ یاد رکھیں ہر حق والے کو حقدار کو حق دیا جائے، ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے. یاد رکھیں جس کا جو حق ہے اس کو دیں. چھوٹا بچہ ہے نا، چھوٹا بچہ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، اور بھی رشتوں میں جو چھوٹے ہیں آپ سے، ہمیں چاہیے ہم اپنے چھوٹوں کے ساتھ لحاظ رکھیں. جی ہاں چھوٹوں کے ساتھ لحاظ رکھیں. ہم بڑوں کا ادب تو کرنے کی تھوڑی بہت کوشش کرتی ہوں گے، کما حق ہو نہیں ادا کر پاتے، کرنا چاہیے. بڑوں کا ادب کریں. ماں باپ کو سر فہرست ہیں،
اساتذہ کرام ہیں، ماں باپ کے بعد اساتذہ کرام ہیں، جی یاد رکھیے، ماں باپ کے بعد اساتذہ کرام ہیں۔ دیکھیں ٹھیک ہے، اساتذہ کرام کا رتبہ مقام اپنی جگہ پر ہوگا، ہے، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن یاد رکھیں جنت تمہاری والدہ کے قدموں میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ اب یہ جو برکتیں ہیں، یہ فضیلتیں ہیں، تمہارا دنیا میں آنے کا سبب بھی تو ماں باپ ہی بنے۔ اب ماں باپ کو پس پش ڈال کے جناب تم کسی اور کی عزت کرو، اکرام کرو، کسی اور کو جو ہے نا، یہاں پہلے بتا دیا کہ نا ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا جائے، ہر حقدار کو اس کا حق، جو ماں باپ کا حق ہے ماں باپ کو، جو بہن بھائیوں کا حق ہے بہن بھائی، جو اساتذہ کرام کا ہے ان کو دیں، ہر ایک کو اپنے مطابق، ان کے مطابق ان کو حق دیا جائے۔ چھوٹوں کے ساتھ خاص طور پہ یاد رکھیں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت والا معاملہ رکھیں۔ چھوٹوں، ظاہری بات چھوٹے ہیں، ان کو نہیں معلوم جو زندگی تم نے گزار لی ہے، تم نے گزارے ہیں، جو دن تم نے گزار لیے ہیں، جو گزار رہے ہو، وہ تمہارے چھوٹوں نے نہیں گزارے۔ مثال کے طور پہ ایک دن کا بھی چھوٹا بڑا ہے نا، اور ایک دن کا بھی کوئی چھوٹا ہے، تو وہ چھوٹا ہی ہے آپ سے، اس کو آپ اس کے مطابق آپ نے ڈیل کرنا ہے، اس کے مطابق آپ نے اس کے ساتھ شفقت والا سلوک رکھنا ہے۔ حضرت علامہ محمد بن علی بن محمد اعلان صدیقی شافعی علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں، اس حدیث پاک میں یہ ترغیب ہے ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے۔ اس حدیث پاک میں یہ ترغیب ہے لوگوں کی حیثیتوں کے مطابق۔ اچھا وہ جو اوپر دیا نا، انزل الناس منازلہم، اس میں یہ اس حدیث پاک میں یہ ترغیب ہے کہ لوگوں کی حیثیتوں کے مطابق مراتب اور منصب کا لحاظ رکھا جائے۔ نشست و برخاست، زبانی و تحریری گفتگو اور دیگر حقوق میں بعض کے بعض میں ترغیب دی جائے۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بلند رتبہ شخص کا مقام اور مرتبہ گھٹیا نہ کیا جائے۔ جو بلند مقام کا شخص ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام دیا ہے، اسے گھٹایا نہ جائے، اور کم رتبہ شخص کو اس کے مرتبے سے بڑھایا نہ جائے۔ فرمانے باری تعالیٰ، اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان قرآن پاک میں جو فرمایا، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ترجمہ قرآن کنز الایمان، یعنی اور ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے کے مطابق ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے۔ یاد رہے کہ یہ معاملہ بعض یا اکثر احکام میں ہے، جبکہ حدود و قصاص اور دیگر جیسے معاملات میں شریعت نے سب کو برابر رکھا ہے۔ حضرت علامہ علی بن سلطان المعروف ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ باری لکھتے ہیں، ایک قول کے مطابق اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مراد لوگوں کے مخصوص اور معلوم مقام و مراتب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا یہ قول بیان فرمایا، وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، ترجمہ قرآن کنز الایمان۔ اور فرشتے کہتے ہیں ہم میں ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے، ہم میں ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے، اور ہر شخص کا کوئی نہ کوئی مقام و مرتبہ ہوتا ہے جس سے وہ کسی اور مقام و مرتبے کی طرف تجاوز نہیں کر سکتا۔ لہذا کم مرتبے والا کسی معزز کی جگہ نہیں لے سکتا، کم مرتبے والا کسی معزز کی جگہ نہیں لے سکتا، اور معزز دینی ہو، اللہ اکبر، اس کی تو شان بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے، اور کسی معزز کو کم درجے کے مرتبے میں نہیں رکھ سکتے۔ بس ہر ایک کے رتبے کا لحاظ کرو، اور مالک اور ملازم، سردار و ماتحت میں برابری نہ برتو، ہر ایک کو اس کے فضل و شرف کے مطابق عزت دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ان میں، ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف، اور ان میں ایک دوسرے پر درجوں بلندی دی۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے، يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف۔ اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ حجت الاسلام حضرت امام محمد بن محمد امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ
حقوق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جس شخص کی حیت اور کپڑے اس کے بلند مرتبے ہونے پر دلالت کرتے ہیں بندہ اس شخص کی عزت و کرام زیادہ کرے اور لوگوں سے ان کے مقام و مرتبے کے مطابق پیش آئے۔ مروی ہے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ مفسرہ متقیہ مجتہدہ محدثہ عالمہ عارفہ فاضلہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک سفر میں تھی۔ دوران سفر آپ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو کھانا پیش کیا گیا۔ اسی دوران ایک سائل اس نے سوال کیا، آپ نے خادم سے فرمایا اسے کھانے میں سے ایک روٹی دے دیا۔ پھر ایک اور شخص سواری پر آیا تو آپ نے فرمایا اسے کھانے کی دعوت عرض کی گئی، آپ نے مسکین کو ایک روٹی دی اور غنی کو کھانے کی دعوت دے رہی ہیں۔ فرمایا بے شک اللہ پاک بندوں کو ان کے مرتبے پر رکھتا ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ ان کے مرتبے کے مطابق سلوک کریں۔ مسکین تو ایک روٹی پر راضی ہے، جبکہ ہمارے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ ہم غنی کو اچھی وضع قطع ہوتے ہوئے ایک روٹی دیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں سائل کی حاجت اسی قدر تھی اور کسی رئیس کو ایک ٹکڑا دیا جائے تو باعث اس کی سبکی اور ذلت کا ہو، لہذا فرق و مراتب ضرور ہے اور اصل مدار نیت پر ہے۔ اگر سائل کو بوجہ اس کے فقر کے ذلیل سمجھے اور غنی کو بوجہ اس کی دنیا کی عزت دار جانے تو سخت بیجا سخت شنیع ہے اور ہر ایک کے ساتھ ان کے حسن منظور ہے، تو جتنا جس کے حال کے مناسب ہے اس پر عمل ضرور ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں مانگنے والوں کو ایک ٹکڑا ہی چاہیے تھا، مانگنے والے کو ایک ٹکڑا ہی چاہیے تھا، لیکن کسی امیر و کبیر آدمی کو روٹی کا ایک ٹکڑا دے دیا جائے تو یہ اس کی بے عزتی اور توہین ہے۔ لہذا لوگوں کے مرتبہ میں فرق کرنا ضروری ہے اور اعمال کا اصل مدار تو نیتوں پر ہے۔ اگر مانگنے والے کو اس کی غربت کی سبب ذلیل اور گھٹیا سمجھے اور مالدار کو اس کی مال و دولت کی وجہ سے عزت دار جانے تو یہ نہایت غلط اور بہت برا ہے۔ اگر بندہ ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور نوازتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کی ہم نشینی ان کے خاندانی شرافت کے مطابق اختیار کرو، لوگوں سے میل جول ان کے دستور کے مطابق رکھو، لوگوں سے برتاؤ ان کے خصلتوں کے مطابق رکھو اور لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، تمہاری بخشش کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگوں کی خاندانی شرافت، ان کا دستور، رسم و رواج اور عادتوں کا خیال رکھنا یہ شریعت کا مقصد، عقل کا تقاضا اور حکمت کی اصل ہے۔ اس ضمن میں سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک قاعدہ کلیہ بیان فرمایا جسے آسان لفظ میں یہاں پر پیش کرنے کی صحیح کروں گا انشاءاللہ۔ وہ اصل و قانون جس کا یاد رکھنا واجب ہے وہ یہ ہے کہ بندہ فرائض کی ادائیگی اور حرام سے بچنے کے لوگوں کی خوشی اور پسند پر مقدم رکھے اور ان کاموں میں کسی کی بھی کوئی پرواہ نہ کرے، جبکہ مستحب کام بجا لانے اور جو زیادہ بہتر عمل نہ ہو اسے چھوڑنے کے مقابلے میں لوگوں کی رعایت ان کے ساتھ نرم رویے کو زیادہ اہم سمجھے، فتنہ و فساد اور نفرت و تکلیف کا دینے کا سبب نہ بنے۔ یوں ہی لوگوں میں رائج ایسی رسمیں اور عادتیں جن کا حرام و گناہ ہونا شریعت سے ثابت نہ ہو ان میں اپنی برتری کے خاطر مخالفت نہ کرے، اور اگر اللہ کا راستہ نہ اپنائے کہ یہ سب میل جول اور محبت و دوستی کے مخالف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند و خواہش کے خلاف ہیں، یاد رہے یہ وہ خوبصورت نقطہ، زبردست حکمت، سلامتی والا راستہ اور عمدہ طریقہ ہے جس سے بہت سارے خوش مزاج عبادت گزار بناوٹی صوفی غافل اور ناواقف ہوتے ہیں۔ وہ اپنے گمان میں احتیاط کرنے اور دین پر چلنے والے بنتے ہیں مگر حقیقت میں اصل حکمت اور مقصد شریعت سے دور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ایک رستہ دیا ہے نا وہ قرآن پاک سنت و شریعت کا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن و سنت کا جو رستہ ہے شریعت کے مطابق جو زندگی گزارتا ہے وہی بندہ اچھا ہے، اور اللہ کے نزدیک تم میں
جو زیادہ قریب ہے وہ متقی پرہیزگار ہے. اللہ ہمیں متقی پرہیزگار بنا، ہمیں شرافت کے ساتھ دینداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.